اس دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ہر معقول انسان، معقول آدمی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، یعنی اس کے یہاں اولاد ہو۔ بہت سے لوگ جو شادی کرتے ہیں اور شروع زمانے میں ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو بہت علاج معالجہ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ ان کے دل سے ذرا پوچھئے گا کہ اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر اس کا نمبر اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک سچا پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلم نہیں بن سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کے نبی، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، اس کی بیوی، اس کی تمام زمین و جائیداد، اس کی ہر چیز سے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد انسان سب سے زیادہ محبت اپنے والدین اور اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ جب کسی انسان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، لڑکے کی پیدائش ہو، لڑکی کی پیدائش ہو، تو اس کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے حقوق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، الگ ہیں، بندوں کے حقوق الگ ہیں، پھر بندے الگ الگ طریقے کے ہیں، والدین ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اولاد ہے ان کے بھی حقوق ہیں، وائف کے، ہسبینڈ کے، اسی طرح آس پڑوس پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کے پاس ارد گرد آپ جانور کو پالتے ہیں تو اس کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ بہرحال اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا صحیح نام چنیں، ایسا نام چنیں کہ جو سننے میں بھی اچھا لگے اور اس کا میننگ بھی اچھا ہو۔ یہ سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر آپ کی گنجائش ہے، آپ کی حیثیت ہے، تو آپ اس کا عقیقہ کریں۔ عقیقے کی اگر گنجائش ہے تو عقیقہ کریں۔ اور تیسرا حق یہ ہے لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی کہ آپ اس کی تعلیم کا اور تربیت کا صحیح مینجمنٹ کریں، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو زندگی کے آداب، طور طریقے، انسانی زندگی کو جینے کا سلیقہ اور تہذیب یہ سکھلائے۔ یہ والدین کے اوپر اولاد کے حق ہوتے ہیں۔ کوئی والدین ان حق سے، ان حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی تعلیم کا، تربیت کا صحیح نظم نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کے بارے میں ان سے سوال جواب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے ان کی کیسی تربیت کی۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے علمت نفس ما قدمت وآخرت، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ڈسکرائب کیا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے خود کیا اعمال کیے تھے جو آگے چلے گئے، اور مرنے کے بعد کیا اعمال وہ ہیں، کیا چیزیں، کس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ تو پیچھے چھوڑنے والی چیزوں اور اعمال میں اولاد ہوتی ہے۔ ایک انسان نے اپنی زندگی گزار لی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، مگر اس کے پیچھے اس کے اولاد ہیں، اس کے بال بچے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے، یہ وہ اعمال کس طرح کے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی اولاد، کوئی بچہ یا بچی اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنے مرحوم والدین کے لیے احصال ثواب کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کسی بھی فارم میں وہ احصال ثواب کرتا ہے، ان کے لیے خیر بھلائی کرتا ہے، تو اس کا ثواب ان کے مرحوم والدین کو پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر یہ جو نیکی کا عمل ہے کہ اولاد نیک کام کرتی ہے، اس میں آپ کا بھی یعنی مرحوم والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔
حدیث شریف میں ایک بڑی مشہور حدیث شریف ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے سارے نامہ اعمال، اس کے رجسٹر سب بند کر دیے جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ جو تب بھی جاری رہتے ہیں اور فرشتے ان کو تب بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ہے ولد صالح، کہ نیک اولاد، کہ آپ نے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی تھی، بہت اس کو اچھی تہذیب شعور سکھلایا، دین کی تعلیم دی، اچھے اچھے کام، اچھے اچھے عادتیں اخلاق ان کو سکھلائے، اب وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے تو وہ اچھے کام کر رہی، ان اچھے کاموں میں ثواب میں والدین کا بھی حصہ ہوگا تو یہ ثواب برابر پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد ہی ملتا رہے گا۔ اور دوسرا او علم ينتفع به، کہ آپ عالم تھے، عالم دین تھے، یہ کوئی عالم دین کے علاوہ کسی دوسری چیز کے عالم تھے جو خیر کے عالم تھے، آپ نے وہ سکھلایا، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ شاگرد تیار ہوئے، اب آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہے مگر آپ کے اسٹوڈنٹ اس کام کو، اس خیر کے کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ خیر کا کام چل رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ مثلا کوئی عالم دین ہے، اس نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، قرآن پڑھنا سکھلایا، دین کی تعلیم دی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، وہ اس کام کو کر رہے ہیں تو ان کو اس میں ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے او من صدقۃ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا اس کی سادی سے اگزامپل دوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوائی یا کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، یا کوئی ہاسپٹل بنایا اور ہاسپٹل میں آپ نے حصہ لے لیا، اب اس میں مفت علاج ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت سیوا ہو رہی ہے، تو آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں مگر ثواب آپ کو برابر مل رہا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی، انسان کی ڈیتھ کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ نیک اولاد، کہ نیک اولاد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، ان کی اچھی تربیت تہذیب کا نظم نہیں کیا اور اس طریقے سے وہ اس طرح زندگی گزارتے رہے، انعام کی طرح یعنی جانوروں کی طرح اس طرح زندگی گزار رہے ہیں بے راہ روی میں، تو قیامت کے دن آپ سے اللہ رب العزت کے یہاں سوال ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی، اولاد تو مل گئی مگر اولاد کا کتنا حق ادا کیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، اچھی دیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، اس سے کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی اس سے منع نہیں کرتا ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، ایسے ہی اسکول کالج میں، ایسے یونیورسٹی میں پڑھائیں کہ جہاں کا انوائرمنٹ کلین ہو، صاف ستھرا ہو، بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں کم سے کم ہو، ایسے ماحول میں پڑھائیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، مگر اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ضرور دیں، اس کو یہ بتائیں، اس کو یہ سکھلائیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں، اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کو نمازیں پڑھنا آتی ہوں، اس کو یہ معلوم ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، میری اولاد ہوگی تو ان کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بیوی ہے تو اس کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے آس پڑوس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کا مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ دین کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دیں، ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، یہ دین کی تعلیم کا مطلب نہیں کہ قرآن پڑھنا ان کو آ گیا، یہ دین کی تعلیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دین کی تعلیم کو میں جامع الفاظ میں یہ کہوں کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، اور بطور مسلمان کے میرے اوپر اللہ کے حقوق یہ ہیں، بندوں کے حقوق یہ ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کی طرف سے میرے اوپر یہ رسپانسبلٹیز اور یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ اس کے لیے بچہ قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکے۔ آج کل تو قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہر لینگویج میں موجود ہے تاکہ اس کو ڈبل ثواب ملے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، اردو مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہے تو وہ اردو پڑھنا بھی جانتا ہو اور اس کو نمازیں پڑھنا بھی آتی ہو، آپ مائنڈ مت کیجئے، لیکن میں ایک بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں میں، بلکہ 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کو پراپرلی پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔
آپ دیکھیے، میری اس بات کو اب نوٹ کر لیجئے اور اپنے گھر میں، اپنے آس پڑوس، اپنے دوستوں میں ذرا اس کا سروے کیجئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نماز پڑھنا صحیح سے نہیں آتی ہے. ان کو قرآن کریم وہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، یا قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں مگر صحیح سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور قرآن کریم کی بعض صورتیں ہی یاد ہیں، بعض صورتیں ہی ان کو یاد ہیں. اور بڑی تعداد آپ کو ایسے ملے گی جو وطر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر وطر کے اندر جو واجب دعائیں قنوت ہیں وہ پڑھنا وہ نہیں جانتے، ان کو یاد نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتے، سیکھ سکتے ہیں مگر انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑا آدمی تھا، دنیا دار تھا. اس کا ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا. جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بچے نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. آس پڑوس کے، محلے کے لوگ اس کے جنازے کے اندر شریک ہوئے. نماز جنازہ پڑھ کے جب فارغ ہو گئے تو بچہ زار و قطار رو رہا ہے. نوجوان آدمی بہت رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. آس پڑوس کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بھئی موت تو سب کو آنی ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کے والدین چلے گئے تو اس میں کوئی اتنے زیادہ غم افسوس کی بات نہیں ہے، سب کو جانا ہے. لیکن اس نے افسوس کا اظہار یہ کیا کہ میں صرف اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال انتقال تو سب کا ہونا ہے، مگر مجھے اس بات کا دکھ ہے اور شدید افسوس ہے کہ ہمارے والدہ نے ہمیں دنیا کی تعلیم تو بہت دی، اتنی دی کہ اب ہم جنٹل مین بن گئے. بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر ہم نے کام کیا، ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہم نے دنیا حاصل کر لی، مگر دین کی تعلیم اتنی بھی نہیں دی کہ آج ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکیں. ہم کو یہی نہیں پتہ ہے کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاتی. اب آپ میری اس بات پر غور کیجئے، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ ان کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں تعلیم حاصل ہی نہیں کی تھی. ان کے والدین نے شاید اتنا اہتمام نہ کیا ہو. پہلے زمانے میں تعلیم کا اتنا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا ہے، مگر اب زمانہ بدل رہا ہے، دنیا پروگریس کر رہی ہے، ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہے. اب پڑھائی کا دورہ ہے. اب ہر آدمی کی، چاہے اس نے خود پڑھا ہو یا پڑھا نہ ہو، پڑھائی کی ہو یا پڑھائی نہیں کی ہو، وہ خود ان پڑھ کیوں نہ ہو، اب اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں. اگر اب بھی آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی تو بالکل جیسے ہی میں نے واقعہ سنایا، آگے چل کر آپ کی اولاد آپ کو کوسے گی کہ ہمارے والدین نے ہم کو تعلیم نہیں دی. بلکہ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے کہ ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، والدین نے پڑھایا ہے نہیں، اس طرح کی بات کہتے ہوئے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اب عید گزر چکی ہے، اب مدرسے کھل رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کالج میں تعلیم دیجیے، اچھی تعلیم دیجیے. آپ ان کو ڈاکٹر بنا لیجیے، انجینئر بنا لیجیے، پروفیسر بنا لیجیے، آفیسر بنا لیجیے، کچھ بھی جو آپ بنا سکتے ہیں بنا لیجیے، مگر ان کو قرآن کی، حدیث کی اور اسلام کی تعلیم ضرور دیں. کم از کم ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور بطور مسلمان کے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، بطور مسلمان کے ایک مسلمان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی، بہت دی، مگر آپ نے ریلیجس ایجوکیشن یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم، اسلامی تربیت ان کی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، فلاں بنایا. اللہ کے یہاں آپ کی باس پوچھ اس بات پر ہو جائے گی کہ آپ کو ہم نے اولاد دی تھی، آپ نے اس کی دینی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کیا، اچھی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، ہم کو یہ بتائیے. اس لیے اب عید کا وقت گزر چکا ہے، اب مدرسے کھل رہے ہیں، مکتب بھی آپ کی کالونی کے اندر بہت جگہ قائم ہے. اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دیں، اور خاص طور سے بچیوں کو تعلیم ضرور دیں. بچوں تو مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، مدرسوں میں آ جاتے ہیں، تعلیم لے لیتے ہیں، مگر آج جو سیریس مسئلہ ہے وہ بچیوں کی تعلیم کا ہے، وہ بھی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا ہے. فی الحال آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بے حیائی اور بے شرمی کا بگاڑ لڑکے اور لڑکیوں میں زیادہ کس میں ہے. آپ کمپیئر کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زیادہ بے شرمی اور بے حیائی کا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ لڑکیوں میں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. دینی اسلامک ویلیوز جو اقدار ہوتی ہیں اسلام کی، مذہب کی، وہ لڑکیوں میں بالکل ختم ہو چکی ہیں. آپ ذرا جائزہ لیجئے اپنے گھروں کا، اپنے رشتہ داروں کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں کم پڑھ رہی ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے، ان کو دینی تعلیم دیجئے. دوسری بات مجھے یہ اپیل کرنی ہے کہ الیکشن کا موقع چل رہا ہے. بہت ساری جگہ پر انڈیا کے اندر، ملک کے اندر بہت سارے علاقوں میں آج الیکشن ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، پولنگ ہو رہی ہے.
آپ کے یہاں بھی ہوگی، ابھی بہت سارے علاقے اور باقی ہیں. تو ہماری اپیل یہ ہے کہ 100% پولنگ ہونی چاہیے، 100% ووٹنگ ہونی چاہیے. جو لوگ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنی ووٹ خود جا کے ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو ووٹ ڈالنی ہی چاہیے، بالکل ڈالنی چاہیے، ضرور ڈالنی چاہیے. مگر جو لوگ عمر دراز ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، وہ از خود نہیں جا سکتے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو رکشے میں یا گاڑی سے یا بائک پر یا کسی بھی طرح بٹھا کر ان کو لے جائیں اور ان کی بھی ووٹ ڈلوائیں. یہ جب ہم انڈیا کے، ہندوستان کے ناگرک ہیں، ہم نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو سپریم مان لیا ہے کہ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے، اس کے مطابق رہیں گے. تو اور اب یہاں سٹیزن ہیں، تو انڈین کانسٹیٹیوشن کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ امانت داری، یعنی ووٹنگ کی جو امانت ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ڈالیں. آپ کس کو ووٹ دیں یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو، ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو مل جل کر پیار محبت کے پیغام دیتی ہو، مل جل کر کام کرنے کا وعدہ بھی کرتی ہو، پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی دکھاتی ہو، جو نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کرے اور لوگوں کے وکاس کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے. ایسے لوگوں کو، ایسے کینڈیڈیٹ کو، ایسی پارٹی کو آپ ووٹ دیجیے. میں کسی کا اسپیسیفک نام لوں کہ آپ اس کو ووٹ دیجیے، یہ مناسب بھی نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں تجربہ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن جن لوگوں کا ووٹ بنا ہوا ہے آپ ووٹ دیجیے اور 100% پولنگ کیجیے. اللہ رب